الحمد لله أحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. کامیاب ہے وہ انسان جس کے اعمال اللہ مالک کے ہاں قبول ہو گئے. ناکام اور نامراد ہے وہ انسان جو ساری زندگی محنت کرتا رہے، عمل کرتا رہے، لیکن وہ اعمال اللہ کے ہاں مٹی بنا کر اڑا دیے جائیں. اور عمل کون سا قبول ہوگا؟ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور جو عمل اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت میں اضافہ ہو، بدعات ہوں، اس کے پیچھے نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، وہ عمل اللہ مالک کے ہاں قبول نہیں ہونا. قبروں پر ہونے والی بدعات جس نے سیاہ اندھیری کی طرح ہمارے معاشرے کو جکڑا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے ہر کسی کی اچھی نیت ہی کار فرما ہوتی ہے. بظاہر یہی الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ کام تو اچھا ہے، کوئی حرج نہیں. اگر کسی حدیث سے اس کا ثبوت نہیں بھی ملتا تو کیا کریں، کام تو اچھا ہے، مقصد تو نیک ہے. اگر یہ اچھا کام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس کی خبر دے کے جاتے. قبروں پر ہونے والی بدعات میں سے ایک بدعت قبرستان کے اندر ٹینٹ لگانا، چھتریاں قائم کرنا، برآمدے تعمیر کرنا، یہ بھی ناجائز ہے. اور ناجائز کیوں ہے؟ کیونکہ یہ قبروں پر ہونے والی تعمیر کا ہی حصہ ہے، اور اس تعمیر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ایسا ہی ایک سوال سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ کے پاس بھی آیا کہ ہم قبرستان کے اندر کچھ برآمدے تعمیر کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو وہاں پر آئے وہ سائے کے اندر ٹھہر سکے. تو مفتی اعظم رحمہ اللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر مقصد اس سے دھوپ سے بچنا ہے تو دھوپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی، لیکن آپ نے یہ عمل نہ کیا، نہ کروایا، نہ اس کی تعلیم دی. تو یہ عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، لہذا ایسا عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے ہاں تو قبروں پر پوری پوری بلڈنگیں کھڑی ہوتی ہیں، اس کے اندر پنکھے اور اے سی لگائے جاتے ہیں، عمارتیں بنائی جاتی ہیں. آپ کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اگر اس عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موافقہ نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، وہ عمل برباد ہے. اسی طرح قبروں پہ ہونے والی بدعات میں ایک بڑا مشہور عمل ہے ہمارے ہاں. بزرگان دین کی قبروں کے ساتھ اکثر یہ سلوک ہوتا ہوا ہم نے دیکھا ہے کہ قبر پہ لگی ہوئی جالیوں کو تالا لگا دیا جاتا ہے. کوئی دھاگے باندھتے ہیں، کوئی کپڑے باندھتے ہیں، کوئی تالے لگاتے ہیں، کوئی زنجیریں لگاتے ہیں. اب تالے لگانے والے ان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ جی یہ تالا لگائیں گے ہماری فلاں منت ہے وہ پوری ہو جائے گی. منت مانگتے ہیں اور تالا لگا دیتے ہیں کہ بزرگان دین، اولیاء اللہ قبروں میں دفن اللہ کے پیارے یہ ہماری مصیبتیں ٹال دیتے ہیں. منت مانی، تالا لگا دیا، منت پوری ہوئی، تالا کھول لیا. اس عمل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں. اور یہ عمل کرنا شرک کا دروازہ کھولنا ہے، کیونکہ جو یہ کام کرے گا اس کے دل میں میت کا احترام، اس مردے کی تعظیم، اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ آئے گا کہ یہ 5 فٹ نیچے مٹی میں دفن ہونے کے باوجود بڑا کچھ کرنے پر قادر ہے. یہ مصیبتیں ٹال دیتا ہے، یہ غم دور کر دیتا ہے، یہ دکھڑے سکھوں میں بدل دیتا ہے.
جب اس کے ساتھ یہ قلبی تعلق ہوگا، یہ معاملہ اس کی عبادت اور تعظیم کی طرف لے کر جائے گا، تو یہ بدعت کے بعد ایک شرک کا بہت بڑا دروازہ کھل رہا ہے۔ اسی طرح جب جہالت حد سے کراس کر جاتی ہے تو پھر بعض جاہلوں کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ قبرستان میں کچھ ہڈیاں اٹھا کر ان ہڈیوں سے بھی تبرک لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں یہ اولیاء اللہ کی ہڈیاں ہیں، یہ بزرگان دین کی ہڈیاں ہیں۔ جب جہالت اپنے سارے حدود کو توڑ جاتی ہے تو کچھ جاہل یہ افعال بھی کرتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا معاشرہ بر صغیر کا وہ کچھ اسی قسم کے جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے ہی ایک شخص گرفتار کیا گیا تھا جو دفن ہونے کے بعد قبروں کو پھاڑتا تھا اور عورتوں کی قبروں پہ ان کے مردہ جسموں کے ساتھ بدکاری کرتا۔ کراچی کا مشہور واقعہ۔ کہاں کے رہتے؟ سرگودا۔ تو یہاں کراچی کیا کاروبار کے لیے آئے تھے، مزدوری کے لیے آئے تھے؟ ہاں جی، مزدوری کے لیے آیا تھا یہاں پہ کام کرنے کے لیے۔ کیا کام کرتے ہو؟ میں قبروں کو پانی وانی ڈالتا ہوں۔ قبروں کو پانی وانی جی ہاں، کتنے عرصے سے؟ ہو گئے 16-17 سال ہو گئے۔ 16-17 سال ہو گئے۔ اچھا، یہاں کس جرم میں ہو؟ یہاں سمجھو میرے ساتھ ایک لڑکا تھا وزیرہ، تو سمجھو یہ وہ گورکن تھا، میں پانی ڈالتا تھا، کیسے میت دفن ہوتی تھی، میت آتی تھی عورت کی تو اس کو دفناتے تھے سمجھو، اور مغرب کے بعد سمجھو اس کے ساتھ وہ غلط کام ہوتا تھا، کارروائی کرتے تھے۔ دوست کرتا تھا؟ ہاں، میں بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ تم بھی اس کے ساتھ ہو؟ ایک عورت یا کیسے دفن ہو جاتی تھی، مگر اثر میں دفناتے تھے نا میت، تو مغرب کو جو قبر کھوتے تھے اندر جاتے تھے، وہ غلط کام ہوتا کرتے تھے سمجھو۔ تم قبر کھودتے تھے، اندر جاتے تھے اور قبر کھوتے تھے، سلیب ہٹاتے تھے پیچھے والے پاؤں کی جگہ میں، سلیب ہٹایا، سلیب وہ قبر کی جگہ پہ نا کہاں پاؤں کی جگہ ہوتی ہے، وہ ہٹاتے تھے، پھر اندر جاتے تھے، پہلے وہ جاتا تھا اندر، پھر اس کے بعد پھر میں جاتا تھا، تو پھر غلط کام کرتے تھے، قبر میں اندر مردے لڑکی ہوتی تھی۔ کتنے مردوں کے ساتھ یہ کر چکے ہو؟ یہ 48 سال ہو گئے۔ 48 اس کو اپنی ہوس کی آگ بجھانے کے لیے یہ ایک ذریعہ ملا، اور یہ جہالت کی انتہا ہے۔ قبر تو ایک ایسا گڑھا ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں جانے کے بعد انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اسے اپنی آخرت اور موت یاد آتی ہے، لیکن جہاں جہالت حدیں توڑ دے وہاں انسان وہ کچھ کر گزرتا ہے شیطان کے پیچھے کہ عقل سلیم اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ تو بزرگوں کی ہڈیوں سے تبرک لینا، اس میں خیر سمجھنا، کچھ قبرستان میں لگے ہوئے درختوں کو ان کے پتوں سے تبرک لیتے ہیں، بزرگوں کی قبروں پہ لگے ہوئے درختوں کے پتے کھاتے ہیں، پتیاں پھول پتیاں کھاتے ہیں قبر پہ پڑی بھی، اور سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی شفا ہے اور اس کے اندر بھی خیر اور بھلائیاں ہیں۔ خیر اور بھلائی صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اللہ کی توحید کو سمجھ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والے عقیدے پہ آ جائے، خیر ہی خیر، بھلائی بھلائی، اور یقین جانے اگر توحید میں نقص ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان میں نقص ہو، آپ درخت کے پتے کہتے ہیں، پورا درخت جڑوں سمیت بھی کھا جائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ رئیس المنافقین کو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض نہیں پہنائی تھی؟ کیا اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں نہیں ڈالا تھا؟ کیا اس کا جنازہ نہیں پڑھا تھا؟ کیا اس کے لیے اللہ سے معافی کی درخواستیں نہیں کی تھی؟ جو انسان اللہ کی وحدانیت پہ کما حقہ یقین نہیں رکھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے عقیدے پہ کما حقہ ایمان نہیں لاتا، وہ جو مرضی کر لے، ان چیزوں سے انسان کو فائدہ نہیں۔ یہ بدعات ہیں، یہ بنائی ہوئی بناوٹی باتیں ہیں کہ فلاں بابا جی کی قبر پہ لگے ہوئے فلاں درخت کے اندر یہ کمال، بابا جی کی چادر کے اندر یہ کمال، بابا جی کے تھوک کے اندر یہ کمال، بابا جی کے ڈنڈوں کے اندر یہ کمال، اور اس سے تبرک لیا جائے، اسے چوما جائے، اس کو کھایا جائے، اس کو چاٹا جائے۔
نہ یہ اسلام کی تعلیم ہے، نہ یہ قرآن سے ثابت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم نے تو ایسے منظر بھی دیکھے کہ بابا جی کی جو لنگر پکتا ہے، اس لنگر پہ جو خاک، جو راکھ تیار ہوتی ہے شفا کے لیے، تبرک کے لیے، بابا جی کے اس چولہے کی خاک استعمال کی جاتی ہے۔ یہ خاک شفا کا معاملہ مشہور نہیں ہے؟ جو انڈیا پاکستان سے بیچارہ آتا ہے تو اسے یہی کہا جاتا ہے مدینہ شریف سے جب واپس آؤ تو خاک شفا کی پوڑیاں لے آنا، اس کے کھانے سے ہمیں شفا مل جائے گی، اس کے چاٹنے سے ہمیں یہ مل جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگ قبروں پہ آتے ہیں تو قبروں پہ دانے ڈالتے ہیں، دال مسور ڈال دیتا ہے، کوئی دانے گرا دیتا ہے، کچھ ان دانوں کو بعد میں بطور تبرک کھاتے ہیں کہ بابا جی کی قبر پہ رکھے ہوئے دانے ہیں۔ تو اب اس کے اندر پتہ نہیں کتنی اللہ نے شفا ڈال دی ہوگی اور بابا جی کی کون کون سی کرامات ان دانوں کے اندر آ گئی ہوگی۔ یہ جہالت۔ انسان جب توحید سے، لا الہ الا اللہ کی معرفت سے جاہل ہو جاتا ہے، عجیب مناظر، شیطان اس کو وہ کام سکھاتا ہے جو فطرت سلیم پہ رہتے ہوئے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ دیکھتے نہیں انڈیا پاکستان کے حاجی جب آتے ہیں مکے کے اندر، آپ نے بارہا یہ منظر دیکھا ہوگا، وہ کبوتروں کو دانا ڈالتے ہیں، حرم کے کبوتروں کو، بوڑھی عورتیں بیٹھی ہوئی، بوڑھے آدمی بیٹھے ہوئے، ان دانوں کے اندر سے چن چن کے جو نکالو۔ میں نے خود کئی بار کئی عورتوں سے پوچھا بی بی یہ کیا کرتی ہے؟ کوئی مولوی صاحب تو نہیں پتا، نہیں پتا اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں کیا ہے، کیا کمال ہے، کیا فائدہ ہے؟ کہا بس وہ جس کو بیٹا نہیں ہوتا ان کبوتروں کے منہ کو لگے ہوئے جو وہ ہم ان کو کھلا دیتے ہیں، بیٹا ہو جاتا۔ اب وہ ہزاروں میل کا سفر کر کے لاکھوں روپے لگا کے اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے در سے سوالی نہیں بن رہے، وہ مالک سے نہیں مانگ رہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کی معرفت سے اندھے ہونے کی وجہ سے شیطان ان کو اتنا ذلیل کر رہا ہے کہ کبوتروں کے منہ سے نکلے ہوئے جو کھا لو بیٹا مل جائے گا۔ ارے جس کے گھر کے لیے تم آئے ہو، جس کی عبادت کے لیے آئے ہو، جس کے گھر کا طواف کر رہے ہو، جہاں بیٹھ کے تم نے اللہ سے مانگنا ہے، وہاں بھی آ کے تمہاری امیدیں اللہ پر نہ ہو، کبوتروں کے دانوں پر ہو، تو تمہیں کیا ملے گا؟ قبرستان کے اندر یہ دانے ڈالنا، یہ دانے گرانا، پھر اس کے اندر برکتیں سمجھنا، پھر اس کو کھانا، پھر اس کو اٹھا کے لے جانا، یہ جہالت کی باتیں ہیں، یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ اسلام میں اضافے ہے۔ کچھ لوگ تو منت مانتے ہیں، بابا جی میرا فلاں کام ہو جائے، تیری قبر پہ آ کے یہ کروں گا، میرا فلاں کام ہو جائے تو یہ کروں گا، اور اس کے پیچھے کہانی اصل میں بابا جی کی قبر پہ جو کچھ ہو رہا ہے کہانی وہی ہے، بابا جی راضی ہو گیا تو پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا۔ حالانکہ اے انسان جسے یہ فکر کھائے جا رہی کہ پیر جی راضی ہو جائے، بابا جی راضی ہو جائے، اگر تو یہ فکر اسی انداز میں کر لے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، تجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ جتنا زور آپ قبروں پہ آ کے، بزرگوں کے مزارات پہ آ کے، بابا جی کی قبروں پہ آ کے لگا رہے ہیں، یہاں چادریں چڑھا دو، یہاں دیے جلا دو، یہاں محفل سما کا اہتمام کر لو، یہاں دو چار دیگے نظر چڑھا دو، بابا جی راضی ہو گیا، پتہ نہیں کیا کچھ دے دے گا۔ اور اگر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وضو کرے میرے طریقے پہ، پھر نماز پڑھے میرے طریقے پہ، اللہ اس کے زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن معاملہ وہی سوچ کا ہے کہ سوچیں بدل گئی۔ جس انسان نے یہ سوچنا تھا میں نے رب کو راضی کرنا ہے، اس کے دل میں مولویوں نے اپنا پیٹ کا دھندا چلانے کے لیے ایک بات پکی کر کے ڈال دی کہ رب تیری کبھی نہیں سنے گا، تو نے منوانا ہے اللہ سے تو ان بابوں کو راضی کر۔ حالانکہ بابا تو بیچارہ فوت ہو کے زمین میں چلا گیا، اللہ کا ولی تھا تو اللہ کی جنتوں کا وارث بن گیا، اس کی روح اللہ کی جنتوں میں پہنچ گئی۔ معاملہ الٹ ہے تب بھی ماجرا اس کا اس کے رب کے ساتھ ہے۔ یہ تعلیم کسی بزرگ نے نہیں دی،
یہ تعلیم کسی اللہ کے ولی نے نہیں دی. اور تم جو کچھ بھی اس کی قبر پہ آ کے دیتے ہو، اللہ کی قسم اس بابے کو کیا ملتا ہے؟ اگر وہ جنتی ہے تو اس کو تو جنت کے میوے مل رہے، اس کو جنت کے لبادے مل گئے، اس کو جنت کا لباس مل گیا، اس کو جنت کی ٹھنڈی ہوائیں مل گئی، اس کو جنت کی خوشبوئیں مل گئی، اس کی قبر جنت کا باغ بن گیا. تم یہ چادریں جتنی قبروں پہ چڑھا رہے ہو، یہ بابا کو ضرورت ہے ان چادروں کی؟ پتھروں کو چادر چڑھانے والوں، کسی غریب انسان کے تن پہ بھی کپڑے چڑھا دو. قبروں پہ پھولوں کی پتیوں کا بوجھ لادنے والوں، اس سے زیادہ زندہ مستحق ہے اس کے. ان غریبوں کا بھی خیال کرو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی کہ قبر پہ جا کے دانے گرائے جائیں، قبر کے اوپر جا کر دالیں بکھیری جائیں، چنے بکھیرے جائیں اور پھر اس میں خیر و برکت سمجھ کے کھائی جائے. بدعات کے پیچھے اصل جہالت ہوتی ہے. علم آ جائے تو جہالت کا اندھیرا چلا جاتا ہے، انسان شعور کی دنیا میں آتا ہے. اور جب جہالت کا اندھیرا چھاتا ہے تو پھر بڑے بڑے انسان کی عقل ماری جاتی ہے. قبروں پہ اکثر شکایتیں لکھتے ہیں لوگ، درخواستیں بھیجتے ہیں، خطوط بھیجتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کی قبر پہ آنے والے کئی خطوط کا ایک عالم نے اپنی کتاب میں ذکر کیا. لوگ آ کے خط ڈال کے جا رہے ہیں امام صاحب کے نام، آئے تھے آپ کی قبر پہ، ہمارے مرغے چوری ہو گئے، ہمارے بکرے چوری ہو گئے، ہمارے گھر میں فلاں ہو گیا، ہمارے گھر میں فلاں ہو گیا. امام صاحب آپ وقت کے بڑے ولی اللہ تھے، آپ بتا دیجئے کس نے چوری کی ہے؟ ہمارے ہاں نہیں چلے. پیر بری سرکار اس کی قبر پہ آنے کے لیے مشہور قوالی، بری بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کر دے ہری. بھائی اگر وہ ولی تھا تو کیا جنت میں؟ وہ تیری آواز نہیں سن رہا، وہ تیری درخواستیں نہیں دیکھ رہا، نہ اس کے اندر یہ طاقت ہے، نہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، نہ اس کو یہ توفیق ملی ہوئی ہے. وہ مرنے کے بعد اس جہان سے رشتے کاٹ چکا ہے. اب اس کی قبر ولی اللہ ہے تو جنت کا باغ، اللہ کے دشمنوں میں سے اگر ہے تو جہنم کا گڑھا. تیرے ساتھ اس کے کیا کام؟ یہ قبروں پہ آ کے درخواستیں دینے والے، یہ مردوں سے مانگنے والے، یہ بھول گئے قرآن حکیم نے ان کو درس دیا تھا. جن کی قبروں پہ آ کر تم سوالی بن رہے ہو، اموات، مردہ ہے، مردہ زندہ نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون. تم تو درخواستیں لائے ہو کہ ہمارے ساتھ یہ مصیبت ہو گئی، ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. اللہ کا کلام خبر دے رہا ہے، ان کو یہ شعور نہیں، اٹھایا کب جانا. مولویوں کا دھندا چلتا ہے، یاد رکھیے، میرے جملے کڑوے ہوں گے مجھے معاف کر دینا. مولویوں کا دھندا چلتا ہے ان قصوں سے. یہ چند دن پہلے ہی میں ایک مولوی صاحب کو، پاکستان کے مولوی ہیں، سن رہا، اس کی گفتگو 5 سال کا بچہ بھی اتنی عقل رکھتا ہے جتنا مدرسے کا فارغ مولوی عقل نہیں رکھتا. اللہ مالک کی صفات اپنے پیروں فقیروں میں بانٹ کر اپنا دھندا، اپنا کاروبار، اپنے چندے، اپنی قبر پرستی کا کاروبار چلانا ان کو اتنا اچھا لگتا ہے، یقین ہی نہیں کہ مر کے جب اللہ کو منہ دکھاؤں گا تو کیا جواب دوں. وہ مولوی صاحب کہتے ہیں جی آپ نہیں سمجھتے، ہمارے پیر عبد القادر جیلانی بڑی کرامتوں والے بابا، اور ان کی کرامات میں سے کرامت یہ بھی ہے کہ جو پیر صاحب کو صبح آ کر ہاتھ ملا لیتا تھا، مصافحہ کر لیتا تھا، اس دن اس کو موت نہیں آتی تھی. حی و قیوم کون ہے؟ جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے زندہ کر دے. کون ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ انہوں نے کہا نہیں جی بابا جی بڑا مقام تھا ان کا، ہاتھ ملا لیتے 24 گھنٹے تک موت قریب نہیں آتی تھی. تو جس دن بابا خود مرا تھا وہ کس سے ہاتھ ملا کے بچا کرتا تھا؟ اس کی طرف جو موت کا فرشتہ آیا، جو لوگوں کو زندگی، اس کے لفظ ہیں کہ لوگ صبح صبح لائن بنا کے زندگی کی ضمانت لینے آتے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
قبر پرستی نے ان کو پیر پرستی کے اس گندگی کے اندر پھینک دیا کہ مالک کی صفات مردوں کو دیتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی. ایک بڑھیا تھی کہتے اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ روزانہ لے کے آتی کہ ایک ہی بچہ ہے کہیں مر نہ جائے، سویرے سویرے مولوی صاحب کا ہاتھ لوا لوا. ایک دن وہ سلام کر کے گئی، وہ پھر بھی مر گیا. وہ گڑیا اپنا بچہ اٹھا کے مردہ پیر صاحب کی عدالت میں آ گئی، پیر عبد القادر جیلانی کے پاس پہنچ گئی. کہا پیر صاحب کا ایک کمال اور بھی تھا، وہ اپنے طلبہ کو پڑھاتے پڑھاتے اچانک جلال میں آتے، کہتے مر جاؤ سارے، وہ سارے مر جاتے. یہ پیر سی کے بندے مار سی. تھوڑی دیر کے بعد کہتے پھر جلال میں آتے کہ اٹھ جاؤ، سارے اٹھ جاتے. اس نے کہا مر جاؤ سارے، سارے طلبہ مر گئے. اس عورت نے چپکے سے اپنا بچہ بھی مردوں میں لٹا دیا کہ جب کہیں گا اٹھ جاؤ تو میرا بھی اٹھ جائے گا. پیر صاحب نے کہا اٹھ جاؤ، زندہ ہو جاؤ. سارے زندہ ہو گئے، او پیا رہ گیا، وہ نہ اٹھا. تو ماں تھی چیخ پڑی کہ حضرت میرا بچہ مر گیا. کہا اگر میرے کہنے سے مرا ہوتا تو میرے کہنے سے زندہ بھی ہو جاتا، میرے کہنے سے نہیں مرا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے کلام الہی کے الفاظ نہیں سنے کبھی؟ تمہارے کان سے نہیں ٹکرائے؟ یہ خاص اللہ کی صفت ہے. ایک شخص گزر رہا ایک بستی کے پاس سے جو اجڑ چکی تھی، ویران ہو گئی تھی. وہ کہنے لگا اس کو اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ ان کو اللہ نے وحی میں اس کو سلا دیا. 100 سال سوتا رہا، 100 سال کے بعد اٹھایا، پوچھا کم لبث، کتنے دن سویا ہے، کتنے دن کے لیے مرا ہے، کتنے دن کے لیے آنکھیں تیری بند ہوئی ہیں؟ کہا 1 دن یا آدھا دن. کہا نہیں، 100 سال تو مرا رہا. تیرا گدھا ہڈیوں کا پنجر بن گیا، خاک ہو گئی اس کی ہڈیاں. تیرا کھانا گرم کا گرم ہے، پانی ٹھنڈا کا ٹھنڈا ہے. ابھی دیکھ تیرے گدھے کو زندہ کرتے ہیں، تیرے لیے نشانیاں بناتے ہیں. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، 100 سال کے لیے سلا دیا. وہ اللہ ہے جس کو چاہے جگا دے، جس کو چاہے مار دے. گدھا اس کے سامنے زندہ ہوا، اس کے اوپر گوشت چڑھا، وہ نشانی بن گیا لوگوں کے لیے. اللہ نے اس قصے کو نشانی بنا. اور یہاں پیر کو وہی عزت دیتے ہوئے پیر صاحب جلال میں کہتے مر جاؤ سارے مر گئے، زندہ ہو جاؤ سارے زندہ ہو گئے. کہا حضرت میرے والا زندہ نہیں ہوا. کہا میرے حکم سے مرا نہیں تھا. کہا آپ سے صبح ہاتھ تو ملا کر گیا تھا، زندگی کی ضمانت تو آپ سے مور لگوا کے غرفت جاریہ کروا کے گیا تھا، پھر کیوں مر گیا؟ کہا اچھا. اپنے ہاتھ کو لمبا کیا، لمبا کرنے کے بعد ہاتھ نیچے کیا، وہ لڑکا زندہ ہو کے بیٹھ گیا. بی بی شکریہ ادا کر کے چلی گئی. مریدوں نے پوچھا حضرت ابھی آپ نے ہاتھ اونچا کیا فضا میں، پھر ہاتھ نیچے کیا، یہ کیا ماجرا تھا؟ کہا جب وہ روئی مجھے اس پہ ترس آ گیا، مجھے اس پہ ترس آ گیا. میں نے ملک الموت کو جاتے جاتے راستے میں سے پکڑ لیا اور اس کے روحوں والا تھا اللہ اس سے لے لیا. اس بچے کے صدقے جتنے مرے تھے دنیا میں سارے زندہ. ایک ایسی کرامت سناتا ہوں جو آپ نے بہت کم سنی ہوگی، بہت کم سنی ہوگی. میں جملہ بیان کر کے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے یہ کرامت سنی ہے غوث اعظم کی کہ جو ان سے مسافہ کر لیتا تھا اس دن نہیں مرتا تھا؟ بڑے تو جانتے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سنی تھی؟ وہ یہ سنی ہے یا نہیں؟ اب سن لے غور سے. وہ غوث اعظم کی کرامت ہے جو ان سے مسافہ کرتا تھا اسے موت نہیں آتی تھی. اس دن صبح صبح لوگ جمع ہو جاتے تھے زندگی کی ضمانت لینے کے لیے. ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، کیسی بارگاہ یہ پیران پیر، سبحان اللہ. دستگیر ایک عورت کی اولاد نہیں تھی، اسے اللہ نے سالوں بعد بیٹا دیا. وہ روزانہ لے آتی تھی ملانے کے لیے. ایک ہی بچہ ہے بچ جائے، عقیدہ دیکھیں نا کتنا خاص ہے. ایک ہی بچہ ہے بچ جائے، ایک ہی بچہ ہے بچ جائے. اللہ کی شان. ایک دن بچہ مل کے بھی گیا اور مر گیا. اب اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ مل کے آیا ہے مر نہیں سکتا.
وہ اٹھا کے لے گیا ادھر غوث اعظم کی بارگاہ میں شکایت کرنے آ گئی، بھائی یہ کیسے مر گیا ہے؟ مل کے جو گیا ہے عقیدہ دیکھے اس کا. جب آئی آگے ایک نیا منظر دیکھا. وہ منظر کیا تھا؟ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر کی شان تھی کہ آپ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے اور موج میں انہیں کبھی کہتے تھے مر جاؤ تو سارے مر جاتے تھے، پھر فرماتے زندہ ہو جاؤ، وہ اٹھ جاتے. آپ پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے کہا مر جاؤ، وہ سارے ہی مر گئے. جب مر گئے وہ بولی نہیں، اس نے چھپ کے اپنا بچہ بھی لٹا دیا. کیا عقیدہ ہے، دیکھیے نا سادگی دیکھیں. اس نے اپنا بچہ بھی لٹا دیا کہ کہیں گے اٹھ تو یہ بھی اٹھ جائے گا. اب آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ، وہ سارے اٹھ گئے پر وہ نہیں اٹھا. اب چیخ پڑی میرا بچہ مر گیا. ماں تھی نا، چیخ پڑی میرا بچہ مر گیا. حضور غوث پاک نے توجہ فرمائی اور توجہ فرما کر کہنے لگے کہ اگر میرے کہنے سے مرتا تو پھر اٹھتا بھی، یہ میرے کہنے سے نہیں مرا. اب اسے پتا چل گیا کہ جانتے ہیں سب کچھ. اب اس نے اگلی بات کہہ دی، حضور مسافہ کر کے گیا تھا، کیسے مر گیا ہے؟ میں تو اس لیے ہیلا کر رہی ہوں، ماں ہوں کدھر جاؤں. واہ واہ واہ، حضور غوث پاک کو جلال آ گیا. اب اگلی کرامت آپ نے آدھی سنی ہوئی ہے. جلال آیا، اٹھے تو فضا میں ہاتھ بلند کیا، ہاتھ بلند کر کے جھٹکا دیا، اس کا بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، زندہ ہو گیا. وہ چلی گئی شکریہ ادا کر کے. مریدی نے پوچھا حضور یہ کیا تھا معاملہ؟ آپ سنیے گا ذرا. آپ نے فرمایا اس کے عقیدے پر مجھے ترس آ گیا، اس کی سادگی پر مجھے ترس آ گیا. اس کا تڑپنا مجھ سے نہیں دیکھا گیا. اسرائیل روحیں لے کر جا رہا تھا، میں نے اس کے ہاتھ سے روحیں پکڑی. مجھے اپنے اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے، اللہ نے عبد القادر کو وہ مقام دیا کہ جتنے مردے تھے آج اس بچے کے صدقے اللہ نے سارے بھی زندہ کر دیا، سارے زندہ کر دیا. سامعین نے کہا یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے. یہ حضور کی مجھے اس عورت پہ اپنی مریدنی پہ ترس آ گیا، اللہ کو اپنی بندی پہ ترس نہیں آیا. تو میرے رحمان رحیم اللہ سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ زیادہ رحم کرنے والا. یہ قصے جہالت کی دلیلیں ہیں جو عام ہو گئی مولویوں کے اندر. یہ قصے عام ہوں گے، قبر پرستی کی دکانداری چلے گی، مولوی کے پیٹ کا دھندا چلتا رہے گا. اے امت اسلام، اللہ کے لیے دین اسلام کو ان جاہل قصے کو مولویوں سے لینے کی بجائے رب کے کلام سے لو، محمد کے فرمان سے لو صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت تک یہ مولوی مارتے رہیں گے، یہ قصہ گو حرام کھاتے رہیں گے جب تک آپ اللہ کی شریعت سے دور رہو گے. جب تک آپ کی اولاد محمد علیہ السلام کے لائے ہوئی شریعت سے دور رہے گی، آپ اسی طرح ہلاک ہوتے رہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کی امانت ہم تک پہنچا کر گئے وہ بڑی قیمتی ہے، اور جتنی چیز قیمتی ہو اتنا اس کو حاصل کرنا مشکل ہوا. آسان کام ہے کسی مولوی سے تعویذ لے کے پی لو، آسان کام ہے مولوی سے پھوکے مرا لو، آسان کام ہے 2 رکعت نماز اندھیرا جو حال مولوی کا وہی میرا کہہ کے پیچھے چل پڑو. مشکل کام ہے کہ قرآن خود ترجمے سے پڑھو، مشکل کام ہے صحیح بخاری ترجمے سے خود پڑھو. دین کو اصل جگہ سے لو تاکہ کوئی ڈاکو ایمان کا، کوئی ڈاکو دین کا، دین کے نام پہ ڈاکہ نہ مار جائے. یہ دنیا کے ڈاکو اچھے ہیں، دنیا کے ڈاکو اچھے ہیں، دین کے ڈاکوؤں کی نسبت یہ صرف پیسہ چھین کے جاتے ہیں، مولوی ایمان چھین کے جاتے ہیں. پیسہ چھین بھی لیں گے انسان پھر کما لیتا ہے، اور قبر پرست مولویوں کے قصوں میں چھپ اگر پھنس گئے اور ایمان کا ڈاکہ لگ گیا تو ہی چلی گئی ہاتھ سے، قبر پرستی کے دلدل میں گر گئے، ماتھے قبروں پہ جھک گئے، غیر اللہ کے لیے سجدہ ریز ہو گئے، تو سمجھ لو آخرت برباد ہو گئی. اور آخرت سے قیمتی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ یہ جہالت کی باتیں ہیں. لوگ قبروں پہ آ کر مردوں سے شکایتیں کرتے ہیں، اپنی تکلیفیں بیان کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں جس بابا جی کو اپنی مشکل میں پکار رہے ہیں یہ اتنا مجبور تھا کہ طہارت خود نہیں کی تھی، کفن خود نہیں پہنا تھا، چل کر قبرستان خود نہیں گیا تھا. جو ایسا محتاج ہو وہ کسی کی مشکل کیا دور کرے؟
قبرستان کو روشن کرنا، مزارات کو روشن کرنا، یہ بھی ایسی بدعت ہے جو اتنی پھیل گئی ہے۔ انارکلی بازار کے اندر وہ روشنیاں نہیں ہوتی جو حجویری کی قبر پہ ہو رہی۔ عورتیں بن ٹھن کے اتنے بازاروں میں نہیں گھومتی جتنی میلوں میں گھومتی ہیں۔ کیوں؟ میلے کے اندر اگر عورت تیار ہو کے آئے گی روحانیت کے پردے میں چھپ کے ہی آئے گی، وہاں تو گناہ نہیں ہوگا، وہاں تو پیر صاحب کے دیدار کے لیے آئیے۔ بازار میں گانا گاؤ گے تو گناہ ہوگا، ڈھول سنو گے تو گناہ ہوگا، ساز سنو گے گناہ ہوگا۔ قوالی کے اندر سارا کچھ مل جائے گا، ثواب کا ثواب، ثواب کا ثواب۔ نہ سواد میں فرق آئے گا نہ ثواب میں فرق آئے گا۔ قبریں کس لیے تھی؟ موت یاد کرنے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں روکتا تھا قبروں کی زیارت سے، اجازت دیتا ہوں جاؤ قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں؟ تمہیں اپنی موت یاد آئے، تمہیں اپنی آخرت یاد آئے۔ لیکن اب مزاروں پہ ایسی لائٹنگ ہے، ایسی روشنی ہے، وہ روشنیاں موم بتیوں سے ہو، چراغوں سے ہو، یا بجلی کے قمقموں سے ہو، وہ روشنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت نہیں۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3236 کو سنیے۔ پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ، اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کے لعنت کا درہ پڑتا ہے کس پہ؟ زوارات القبور، قبروں کی زیارتیں کرنے والی یہ عورتیں، یہ کثرت سے گیڑے مارنے والی، یہ نوراتیں کاٹنے والی، یہ بابے کی قبر پہ آ کے پڑی رہنے والی۔ کہیں ہوٹل میں عورت جا کے رہنا چاہے تو ہوٹل کے استقبال میں پوچھا جائے گا تیرا محرم کون، تیرا خامد کون؟ اور ملنگڑی بن کے بابا جی کی قبر پہ پڑ جائے تو کون پوچھے گا؟ جو پوچھے گا وہی وہابی گستاخ واجب القتل، بابا کی ملنگنی ہے۔ کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والی، قبروں پہ آنے والی، اس پہ لعنت ہو رہی ہے۔ والمتخذین علیہ المساجد والسرج، ان پہ بھی اللہ کی لعنت ہے جنہوں نے قبروں کو عبادت گاہیں بنا لی، سجدہ گاہیں بنا لی، مسجدیں بنا لی اور اس پہ چراغ روشن کرنے شروع کر دیے۔ یہ حدیث قبروں پہ چراغا کرنے کی حرمت حرام ہونے کی دلیل ہے، اور چراغ جلانے والے پر رسول اللہ کی لعنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی قبر کے اوپر چراغ جلانے والے کو ہمارے یہ جملے برے لگیں تو میں اسے ایک ہی سوال کرتا ہوں، بھائی کلمہ جس محمد کا تو نے پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات ساری جھوٹ بول سکتی ہے، آمنہ کے لال کے ہونٹوں سے جھوٹ نہیں نکل سکتی۔ پوری دنیا آپ کے ساتھ ہو جائے، پوری دنیا کے پیر و فقیر آپ کے ساتھ چل پڑے، اگر محمد کریم نے لعنت کر دی تو کہاں جاؤ گے؟ جس نے طائف میں پتھر کھانے کے بعد بھی کافروں پہ ظالموں پہ لعنت نہیں کی، وہ قبروں پہ چراغ جلانے والے پہ لعنت کر رہا ہے، وہ قبروں پہ قمقمے لگانے والوں پہ لعنت کر رہے ہیں، وہ قبروں پہ کمپلیکس بنانے والوں پہ، بلڈنگیں تعمیر کرنے والوں پہ، عمارتیں کھڑی کرنے والوں سے ناراض ہو رہے ہیں۔ لعنت ہے اس پہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی زبان سے اس پہ لعنت کا درہ برس رہا ہے جو قبروں پہ چراغ جلاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے کہ قبروں پہ مسجدیں بنائی جائیں یا ان پہ چراغا کیا جائے،
اس کا فائدہ نہ میت کو ہوتا ہے نہ زیارت کرنے والوں کو، اس کا فائدہ نہ میت کو ہوتا۔ دیکھیں میت کے قبر پہ آپ چراغ جلا لو، دیا جلا لو، اکثر جب قبریں بنائی جاتی ہیں تو چھوٹا سا تاخدان بنایا جاتا ہے، وہاں پہ دیا جلایا جاتا ہے۔ بھائی اگر یہ اللہ کا ولی ہے، اس کی قبر میں تو جنت کے نور پہنچ گئے، تیرے دیوے دی روشنی اتنے جائے گی، وہاں تو جنت کی لائٹنگ ہو گئی، جنت کی خوشبوئیں ہو گئی، جنت کی کھڑکیاں کھل گئی، جنت کی ہوائیں آ گئی، جنت کے بستر آ گئے، تیرے دیے سے کیا فائدہ؟ دیا جلانے والے، اگر تو قبر کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے جلا رہا ہے تو موری تو کر لا، بند قبر کے اوپر دیا جلاؤ گے تو اس کے اندر اسے کیا ملے گا؟ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ یہی سوال کرتے ہیں، میت کو کوئی فائدہ نہیں، اگر میت نیک ہے تو قبر میں روشنی ہو گئی، جہاں تک نظر جاتی ہے قبر کھل گئی، اور اگر وہ میت بری ہے تو جہاں جہنم کی کھڑکیاں کھل جائیں تمہارے دیوں سے وہ اندھیرے دور نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہم سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ نہ زیارت کرنے والے کو فائدہ، اور اگلا کا پیسے کا ضیاع۔ قبر پہ دیا جلانے والے کسی یتیم کے گھر میں دیا جلا دے جو ساری رات سے دعائیں دے گا، قبر پہ روشنی کرنے والے کسی بیوہ کے گھر میں لالٹین دے دے مٹی کا تیل ڈال کے، وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے تیرے لیے بھلائی کی دعا کرے گی۔ جو چیز زندوں کی ضرورت ہے وہ آج مردوں کو دی جا رہی ہے جس کا انہیں کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگلا جملہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کا بڑا سخت ہے، نہ تو میت کو فائدہ نہ زیارت کرنے والوں کو فائدہ، مال کا ضیاع اور مجوسیوں سے مشابہت۔ مجوسی جو کام کرتے تھے یہ کام کر کے ان کے مذہب پہ عمل کیا جا رہا ہے، ان سے مشابہت کی جا رہی ہے۔ اور آج آپ جا کر دیکھ لیں پیروں فقیروں کی قبروں پہ ہونے والے عرس و میلوں کو چراغاں کرنا معمولی بات ہے، تو پورے پورے آگ کے الاؤ جلائے جاتے ہیں عرس پہ۔ بابا جی چراغ رکھے ہوئے ہیں جس میں تیل ڈال کر یہ امید کی جاتی ہے کہ بس بابا جی کے چراغ میں تیل ڈال دیا، کالا بکرا گم گیا تھا سویر ہونے تو پہلے انشاءاللہ گھر پہنچ جائے گا۔ اپنی مصیبتوں کا حل یہ سمجھا جاتا ہے بابے کے چراغ میں تیل۔ یہ تعویذ فروشوں کو نہیں دیکھتے آپ، تعویذ دینے والا 5000 روپے تو خود لیتا ہے اور پھر آگے کیا کہتا ہے 100 روپے کا تیل بابے دی چراغ چیتا، تاکہ وہ دکانداری بھی چلتی رہے، وہاں 100 روپیہ 5000 روپیہ تیری جیب میں۔ یہ قبروں پہ چراغا، یہ قبروں پہ تیل، قمقمے، یہ قبروں کے اوپر بجلیاں۔ ارے مجھے بتاؤ کیا امام الانبیاء نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پہ کوئی دیا جلوایا؟ سید الشہداء امیر حمزہ، کیا ان کی قبر پہ کوئی دیا، کوئی چراغ جلا؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو الرد۔ دنیا کا کوئی مولوی فتویٰ دے دے، کوئی حضرت، کوئی شیخ، کوئی مرشد فتویٰ دے دے، جس پہ مہر محمدی نہیں ہوگی وہ عمل مردود ہوگا، کرنے والا بھی مردود۔ آئیے تلاش کریں، ایک ہی حوالہ تلاش کریں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قبروں پہ چراغ جلانا جائز نہیں، اور اگر جائز ہوتا تو چراغ جلانے والے پر محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے لعنت نہ برستی۔ اگر قبروں پہ چراغ جلانا جائز ہوتا تو چراغ جلانے والے کو نبی لعنتی کہتے ہیں۔ آپ کی طرف سے لعنت کی پھٹکار کا آوازہ دلیل ہے کہ قبروں پہ چراغ جلانا جائز نہیں۔ اور
یہ قبروں کی حد سے زیادہ تعظیم ہے اور بت پرستی سے مشابہت ہے۔ میرا جملہ کڑوا تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقت سے خالی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ آج کیمرہ لے کے مندر اور مزار میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی عکس بندی شروع کر دے، ریکارڈنگ شروع کر دے، فرق کرنا مشکل ہوگا جو مندر میں ہو رہا ہے کلمہ پڑھ کے وہ پیر کی قبر پہ ہو رہا ہے۔ فرق صرف رام چندر اور خدا بخش کا ہے، عقیدے کا کوئی فرق نہیں۔ وہ کھڑے کو پوج رہے ہیں، یہ لمبے پڑے کو پوج رہے ہیں، بس باقی سارا دھندا کہانی رام ایک ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جب میں نے مناظرہ سنا شری شنکر صاحب کے ساتھ، اللہ ڈاکٹر صاحب کو جزائے خیر دے، بڑے مضبوط دلائل دیے، اور اس ہندو بابا جی نے صوفیوں کی بالکل کہانی کو کھول کے رکھ دیا کہ ہمارے ہاں جو عقیدہ ہے یہی بابا فرید کا ہے، یہی فلاں صوفی کا، یہی فلاں صوفی کا۔ خدا کی ہے، اپنی شد میں ہے، جیسا کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لیکن اگر وہ کچھ اور گہرائی میں جاتے تو انہیں پتہ چلتا کہ تم ششت و تدیوانو پراوشت، ہر چیز کو تخلیق کر کے وہ اس میں داخل ہوا، وہ تو ہر انسان کے دل میں بستا ہے۔ صوفی شعراء نے ان باتوں پر گیت لکھے ہیں۔ بلے شاہ نے کہا ہے تو مانے یا نہ مانے، تو مانے یا نہ مانے، دلدار تمہیں میں نے خدا مانا۔ یہ زبان نہیں ہے کسی پروفیسر کی بلکہ اللہ کے چاہنے والے کی ہے۔ ایکم بہت سے ماں، میں ایک ہوں مگر بہت سے میں ہوں، میں ہر دل میں ہوں، ہر انسان میں ہوں، ایک ہی شعور ہے، اتنے ہی اختلافات ہیں۔ یہ ہے مکمل تصور۔ اگر آپ حقیقتاً گہرائی میں جائیں تو کچھ اختلافات ہیں ہی نہیں، ورنہ دیکھیں کبیر میں، بلے شاہ میں اور کئی صوفیوں میں، رشیوں محاشیوں میں، ان میں کبھی اختلاف رائے نہ تھا، سب سیان حکمت۔ فرید کہتا ہے سب سیان حکمت، یا وہ تمام لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کے ہاں اختلاف رائے ہوتا ہی نہیں۔ دی گال نہ کرمائی، میں بو الف دی سمجھ نہیں آئی، مین دا برغا پا کے احد احمد میں چوتر آئی۔ ہندوؤں نے، وہ کہتا ہے ہم نے جو دین، جو تعلیم، جو روحانیت لی ہے وہ ڈاکٹر صاحب آپ کے صوفیوں سے لی ہے، اور اللہ کی قسم شریعت محمد کریم پاک ہے صوفیوں کے پلیت عقیدے۔ تو ہمارے لیے حجت نہیں ہے اس کے اقوال، کسی صوفی کے، کسی پیر کے، کسی بابے کے، ہمارے لیے کوئی حجت نہیں۔ ہمارے لیے حجت صرف ایک جملہ ہے، ہم سے منوانا ہے تو آؤ، فاطمہ کے بابا سے دکھاؤ، حسن حسین کے نانا سے دکھاؤ، بلال کے آقا سے دکھاؤ، محمد کریم سے دکھاؤ، رب محمد کی قسم آنکھیں جھک جائیں گی۔ اور اگر محمدی مہر تمہارے پاس نہیں ہے، پوری دنیا کی مہریں لے کے آ جاؤ، اہل توحید کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ قبروں پہ ہونے والے یہ دھندے، یہ دین کے نام پہ کاروبار ہے، یہ جہالت کی وجہ سے عوام کو گمراہ کرنے کے ذریعے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نظرات میں مطلقاً چراغ جلانا حدیث میں چونکہ اس کے بارے میں نہیں آئی ہے، لہذا بالاتفاق یہ عمل جائز نہیں ہے۔ تمام گروہوں کے علماء اس بات پر متفق ہے کہ یہ عمل جائز نہیں۔ دکانداری کرنے والے، گدی نشین، مخدوم، جن کا کام غریبوں کا خون چوسنا اور نچوڑنا اور اسلام کے نام پہ ڈاکے ڈالنا، وہ اس دھندے سے راضی ہیں، وگرنہ اہل علم کا اتفاق ہے کہ قبروں پہ چراغ جلانے کی کوئی صحیح حدیث نہیں۔ قبروں پر ہونے والی بدعات میں سے ایک بدعت بڑی عام ہو گئی، وہ قبروں پہ قبے بنانا، بلڈنگیں بنانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1361 کو سنیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے دیکھا سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما، ان کی قبر پہ خیمہ لگا ہوا،
تو خادم سے کہنے لگے اسے اتار دو، اب اس خیمے کے سائے کی اس قبر کو ضرورت نہیں، عبد الرحمن قبر میں چلے گئے، زندگی کے اعمال اس کے اوپر سایہ کریں گے۔ یہ ہے وہ راز کی بات جو جس کے پلے پڑ گئی وہ کامیاب ہوگی۔ مرنے کے بعد سارے سسٹم ختم، آپ دنیا میں کیا کر کے گئے؟ کتنے غریبوں کی کفالت کی، کتنے یتیموں کے سہارا بنے، کتنے مسکینوں بیواؤں کو آپ کے گھر سے کھانا جایا کرتا تھا۔ لازمی نہیں آپ کروڑ پتی ہو، بھائی ایک پاؤ گوشت لائے ہو جہاں اس میں ایک جگ پانی ڈالا ہے 2 جگ ڈال دو، پتلے شوربے سے روٹی کھا لو، لیکن وہ شوربے کی ایک کٹوری آپ کی پڑوسن بیوہ کو بھی مل جائے۔ اس دنیا میں جو میں کروں گا، اس دنیا میں جو آپ کریں گے، وہ عمل مجھ پہ اور آپ پر سایہ ہوگا، وہ عمل میرے اور آپ کے لیے نور کا منارہ ہوگا اللہ کی رحمت کے بعد۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر جو مرضی کر لو قبروں پہ۔ قبر کے اندر جانے کے بعد نہ رٹا چلتا ہے نہ واسطے وسیلے چلتے ہیں، وہاں پہ اللہ کی رحمت ہے اور اس کے بعد انسان کی اپنی زندگی کے اعمال ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ کا فرمان غور سے سنیے اور اس سے پہلے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وصیت کو سنیے۔ انہوں نے فرمایا میری قبر پہ خیمے نہ لگانا۔ صحابہ اتنے حریص ہوا کرتے تھے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جو شریعت محمد کریم سے ٹکرانے والا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں جو قبے قبروں پہ بنائے گئے ان کو گرانا ضروری ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے اور مخالفت میں بنائے گئے ہیں۔ پیارے نبی نے قبروں پر ہونے والی تعمیرات سے منع کیا۔ میں پھر اپنے جملوں کو دہراؤں، اگر کسی بھائی کو غصہ آئے ہماری بات پہ، آپ کو حق ہے ناراض ہو۔ اگر ہم یہ کہیں اپنے شیخ کو چھوڑ کے میرے شیخ کو پکڑ لو، لیکن اگر ہم یہ کہیں او بھائی آپ کی یہ بات امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا رہی ہے، اب تو ناراض ہونے کا حق نہیں نا۔ ہم نے تو ان کی طرف بلایا ہے جن سے افضل و اعلی رب کی مخلوق میں کوئی ہے ہی نہیں۔ کوئی ہے لڑائی؟ یہ اتباع مصطفیٰ ہے، یہ اتباع محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی طرف آ گئے، کامیابی یہی کامیابی ہے۔ مسجدوں میں قبریں بنانا یا قبروں پر مسجدیں بنانا وہ عمل ہے جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسلام عقیدہ توحید کی دعوت دینے والا دین ہے، توحید کی طرف لوگوں کو بلانے والا دین ہے، شرک کی ساری غلاظتوں کو مٹانے والا دین ہے۔ یہ شرک کے ایک ذرے کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ اور قبروں پہ مسجدیں بنانا، قبروں پہ سجدے کرنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک کا دروازہ ہے، جس میں سے جو داخل ہوا وہ گیا جہنم کے اندر۔ صحیح بخاری و مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سنیے، فرماتی ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، وفات والی بیماری، اس میں آپ کے پاس سیدہ ام سلمہ، سیدہ ام حبیبہ وہ بیٹھی اور ماریا نامی ایک کلیسا کا ذکر کر رہی جو حبشہ میں دیکھ کے آئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کے اندر بھی فرمایا اولئک اذا مات منہم، یہ وہ قوم ہے جب ان میں سے کوئی مر جائے، رجل صالح نیک آدمی، بنوا علی قبرہ مسجدا، یہ یہود و نصارہ کا ذکر ہو رہا، یہ وہ قوم ہے جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا، بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ، نیک بندہ فوت ہو جاتا، اس کی قبر پہ مسجدیں بنا لیتے، اس کی قبر پہ عبادت گاہیں تعمیر کر لیتے، پھر اس میں یہ تصویریں، یہ مورتیاں سجا دیتے، یہ تصویریں بنا لیتے۔ یہ قبروں پہ قبے بنانے والے، یہ قبروں کو آباد کرنے والے، یہ قبروں پہ کمپلیکس بنانے والے، یہ قبروں پہ عمارتیں کھڑی کرنے والے، یہ قبروں پہ مسجدیں بنانے والے، یہ ہیں کیسے لوگ؟ شریف لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، قوم کے محسن ہیں، عزت اور اعتبار ان کو
قوم کی طرف سے ملے گا؟ آئیے رسول اللہ سے پوچھیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو قبروں کی پوجا کی دھندے کو چلائے، جو قبروں کے اوپر کمپلیکس بنائے، جو قبروں کے اوپر عمارتیں بنائے، جو قبروں کے اوپر بلڈنگیں بنائے، جو قبروں کے اوپر مسجدیں بنائے، اللہ کے ہاں ان کی حیثیت کیا ہے؟ اولئک شرار الخلق، یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے گندی مخلوق۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے پوچھنے دیجئے، جرت کرنے دیجئے، گٹر کی گندگی میں رینگنے والا کیڑا کس کی مخلوق ہے؟ جی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور پیارے نبی فرما رہے ہیں اللہ کے ہاں مخلوق میں سب سے گندی مخلوق وہ ہے جو قبروں پہ مسجدیں بناتی۔ سجدے اللہ کے لیے ہونے چاہیے تھے، آج بابوں کی قبروں پہ ہو رہے ہیں۔ طواف بیت اللہ کا ہونا چاہیے تھا، آج پیروں کی قبروں کا ہو رہا ہے۔ نظر و نیاز، ذبح و قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی، مردوں کے نام پہ قبروں پہ ہو رہی ہے۔ یہ کرنے والے اللہ کی مخلوق میں سب سے گندی مخلوق۔ پیارے بھائی، یہ زندگی گزر جائے گی، پھر نہیں ملے گی، پھر حسرت، ندامی، اس کا بوجھ ہوگا آنکھوں پر، پھر چیخیں ماریں گے، مارنے والے کہیں گے ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، دیکھ لیا، سن لیا، ایک چانس، ایک سپلی، آج کی زبان میں کہنے دیجئے، ایک سپلی، ایک ریٹیسٹ، ایک ایز اے ہول کا چانس ہوتا ہے نا۔ میٹرک کا بچہ فیل ہو گیا، پھر سپلی، پھر فیل ہو گیا، پھر سپلی، 3 چانس ملے، ایز اے ہول ہو گیا، اگلے سال پھر اپیئر ہو جاؤ۔ رب کا امتحان وہ شدید امتحان ہے جس میں جو فیل ہو گیا اس کا بیڑا غرق۔ اب کوئی چانس نہیں، اب کوئی موقع نہیں، اب کوئی ریٹیسٹ نہیں، اب کوئی ایسے ہول کا چانس نہیں، ایک امتحان، پاس ہو گئے تو جنت، فیل ہو گئے تو جہنم۔ اور مشرک کا جنت میں جانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا سوئی کے سوراخ میں اونٹ کا داخل ہونا۔ اسی لیے ہمارا زور ہر گفتگو کے اندر یہ ہوتا ہے، او بھائی اللہ سے معاملہ سیدھا کر لے، اپنے دامن کو شرک سے بچا لے۔ زانی معاف ہو سکتا ہے، چور معاف ہو سکتا ہے، ڈاکو معاف ہو سکتا ہے، قاتل معاف ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا معاف ہو سکتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے قبر پہ سجدہ کرنے والا معاف نہیں ہوگا اگر توبہ کیے بغیر مر گیا۔ او بھائیو، اللہ کا واسطہ دے کے تم سے سوال کرتا ہوں، اگر یہ شرک کی دلدل سے تم نکل آئے، میرے گھر میں کوئی دانوں کی بوری آنے لگ جائے گی؟ ویسے پیری فقیری والا ہمارا دھندا ہی کوئی نہیں ہے کہ کوئی مرید ہمیں بن کے کوئی پیسے دے دے گا۔ نہ ہم نے 11ویں کے نام پہ کھانا، نہ میلاد شریف کے نام پہ کھانا، نہ عرس و میلے کے نام پہ کھانا۔ کھانے والی پارٹی تو ادھر ہے، ہمیں کیا فائدہ؟ صرف ایک فائدہ ہے کہ قیامت کے دن ہو سکتا ہے آپ کی نجات پر آنا ہماری رہائی کا سبب بن جائے، یا کم از کم ہم یہ کہہ سکیں اللہ وہ پیغام جو محمد کریم نے دیا تھا، وہ لا الہ الا اللہ کا واضح جو فاران کی چوٹیوں سے بلند ہوا تھا، اے اللہ ہم نے تیرے بندوں کے کانوں تک جہاں تک ہو سکا پہنچا دیا، قیامت کے دن آپ میرا گریبان نہ پکڑ سکیں گے۔ ہمارے درسوں میں آنے والا شخص پھر اپنے گلے میں تعویذ پہننے رکھے، پھر ہاتھ میں کڑے سجائے رکھے، پھر پاؤں کے اندر امام حسین کے نام کا کڑا ڈال کے رکھے، وہ جو مرضی کر لے، کم از کم یہ تو نہیں کہے گا کہ پتہ ہی نہیں لگا شرک کیا تھا، توحید کیا تھی، ہم نے تو اللہ کی توفیق سے شرک کے دھندے کو ننگا کر کے رکھا۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچائیے، موت بڑی قریب ہے، پتہ نہیں کب آئے، یہاں سے اٹھنا نصیب ہوگا یا نہیں کون جانتا ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے رب سے معاملہ سیدھا کر لو، اور جس نے رب سے معاملہ سیدھا کر لیا اس کے دنیا میں کوئی مسئلے اڑے ہوئے باقی نہیں رہتے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، ممانعت کے وقت کی تصریح ہوئی ہے حدیث میں بیان کہ مفات والی بیماری
اس کے اندر آپ کو یہ کلیسا کا واقعہ سنایا گیا اور آپ نے جواب میں وہ الفاظ فرمائے، معنی کیا کہ یہ حکم پختہ ہے، یقینی ہے، منسوخ نہیں ہوا، زندگی کے آخری لمحات کا اور آخری ایام کا واقعہ ہے۔ اور یہ ممانت اس پیش نظر میں بھی دیکھی جائے گی، اس پس منظر میں بھی دیکھی جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کے ساتھ، آپ کی قبر مبارک کے ساتھ وہ سلوک نہ ہو جس سلوک پہ نبی نے لعنت کی وعید سنائی۔ مسند احمد میں سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بدترین لوگ وہ ہیں جن پہ قیامت قائم ہوگی، وہ مخلوق جس پہ قیامت قائم ہوگی اللہ کی مخلوق میں بدترین مخلوق ہے، اور وہ بدترین مخلوق ہے جو قبروں پہ مسجدیں بناتی ہے، جو قبروں پہ عبادت گاہیں بنائیں، جو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ مردوں کی پوجا کریں، یہ بدترین مخلوق ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میں نے آخری گفتگو سنی وہ یہ ہے کہ حجاز اور نجران کے یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو اور جان لو یہ سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، جنہوں نے نبیوں کی قبروں پہ سجدے کیے، انبیاء کی قبروں پہ عبادتیں کی، اس پہ مسجدیں بنائی، سجدہ گاہ بنائے، یہ بدترین مخلوق ہے اللہ کی مخلوق میں سے۔ صحیح بخاری و مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض میں جس میں آپ کی وفات ہوئی اس میں فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پہ مسجدیں بنا لی۔ یہ صحابہ کا عمل نہیں ہے مزارات بنانا، یہ اولیاء اللہ کا عمل نہیں ہے، یہ مغضوب اور ضال قوم کا عمل ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کا عمل ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو جاتا تو آپ کی قبر بھی کھلی جگہ پہ بنائی جاتی۔ اندیشہ یہ تھا، اب یہ اندیشہ نعوذ باللہ صحابہ سے تو نہیں تھا، آنے والی نسلوں سے تھا، کہیں وہ بھی یہود و نصارہ کے اس راستے پہ نہ چل پڑے۔ صحیح بخاری و مسلم میں سیدنا عبداللہ ابن عباس اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما ان دونوں سے روایت فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور یہ وفات والی بیماری، آپ پہ بخار کا شدید اٹیک ہوا، آپ اپنی چادر کو اپنے چہرہ انور پہ ڈال لیتے اور جب گھبراہٹ زیادہ ہوتی، دم گھٹنے لگتا، اس چادر کو اتار لیتے، اور اسی حال میں آپ نے فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہیں اور مسجدیں بنا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ انہوں نے کیا اس سے ڈرا رہے، اپنی امت کو خبردار کر رہے، سمجھانے کی باتیں جو آخری لمحات میں وصیتیں ہوتی ہیں وہ بڑی قیمتی، وہ نچوڑ ہے زندگی کا، اور آپ آخری لمحات میں یہ خبریں دے رہے لعنت ہو یہودیوں پہ، عیسائیوں پہ، نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا۔ صحیح بخاری و مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہودیوں کو برباد کرے، اللہ یہودیوں کو برباد کرے، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لی۔ صحیح مسلم میں سیدنا جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات سے 5 دن پہلے یہ الفاظ سنے، آپ ارشاد فرما رہے تھے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں بری ہوں کہ میں تم میں سے کسی کو اپنا خلیل پکڑوں، کیونکہ مجھے اللہ نے خلیل بنا لیا اپنا، جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ اب میں برات کرتا ہوں تم میں میرا کوئی خلیل نہیں، میں اللہ کا خلیل بن چکا ہوں، جیسے ابراہیم خلیل اللہ ہے اسی طرح محمد کریم بھی خلیل اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا۔ صحابہ میں سے محبت کے اس عظیم مقام پہ اگر کسی کو نبی فائز کرتے وہ صدیق اکبر تھے اور کوئی نہ تھا۔ آج ظالموں کی
کافروں کی زبانیں دراز ہوتی ہے ابو بکر صدیق کے اوپر، اور انہی کی زبان دراز ہوتی ہے جو رب کے دشمن ہیں، جو رسول اللہ کے دشمن ہیں، جو قرآن حکیم کے دشمن ہیں، جو شریعت محمدیہ کے دشمن ہیں، جو یہودیوں کے خادم ہیں، جو نصرانیوں کے خادم ہیں، جو کفار کے ایجنٹ ہیں، وہ اصحاب رسول اللہ پہ زبان دراز کرتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں پتا ہے جب تک مسلم قوم صحابہ سے محبت کرتی رہے گی تو صحابہ کی طرف سے پہنچی ہوئی شریعت محمدیہ کی محبت ان کے دل میں باقی رہے گی۔ اس شریعت، اس قرآن اور حدیث کی محبت کو نکالنا ہے تو ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ و حفصہ کی محبت کو کھرچنا ہوگا۔ ایک ظالم، ایک مجرم، ایک خبیث، جس مجرم کا نام لینا بھی کسی مسلمان کے لیے دکھ اور تکلیف کا سبب بنتا ہے، یاسر خبیث، اللہ اس پہ اپنے عذاب کا درہ برسائے، اللہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط کرے، اللہ اس کے ایسے ٹکڑے کرے جیسے اللہ نے قوم عاد اور ثمود کے ٹکڑے کیے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک تم ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ، حفصہ کے کفر کو واضح نہیں کرتے اور ان سے مسلمانوں کو بغاوت کرنے پہ تیار نہیں کرتے، اس وقت تک تم کوئی مارکا سنیوں کے خلاف جیت نہیں سکتے۔ إذن معركتنا الأساسية هذه أقولها حتى لا ننصرف إلى مجرد معركة جزئية، لابد احنا نفهم معركتنا الأساسية ما هي. داعش وأمثال داعش من العصابات الإجرامية هي عبارة عن آثار قذرة لما صنعه أولئك الظلم الكبار. احنا إذا نريد نقضي على داعش إلى الأبد لابد نقضي أولا على أبي بكر وعمر وعائشة، على الجذور، لأنه إن لم يقضي المسلمون على أبي بكر وعمر وعائشة فحتى إن قضوا على هذه الجماعة الإرهابية في هذا الزمن ستولد من جديد في زمن آخر. تیرے منہ کے اندر اللہ کی جہنم کی آگ جائے، سنی مر سکتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ، حفصہ کی محبت ان کے سینے سے کھرچی نہیں جا سکتی۔ پوری امت یہود تیرے پیچھے ہو، امت نصارہ تیرے پیچھے ہو، تو مر کے دوبارہ پیدا ہو بھی جائے، سنیت کی زبان سے صحابہ کی محبت کے ترانے چھنوائے جا سکتے، یہ زبانیں کٹ سکتی ہیں، یہ دل چھلنی ہو سکتے ہیں، یہ چھاتیاں جلائی جا سکتی ہیں۔ اس کے اندر ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ، حفصہ، امیر معاویہ، سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ فاطمہ، اہل بیت اور اصحاب رسول اللہ کی محبت کے وہ چراغ چل رہے ہیں، تم مر کے زندہ ہو جاؤ، ان چراغوں کو بجھا نہیں سکتے۔ یہ ظالم دشمن ہے رسول اللہ کے، یہ دشمن ہے قرآن حکیم کے، یہ دشمن ہے اصحاب رسول اللہ کے، اور مجھے کہنے دیجئے یہ دشمن ہے اہل بیت رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دشمنی کیا ہے؟ ان کا بس نہیں چلتا کسی طرح یہ اس مبارک پاک سرزمین سعودی عرب، وہاں پہ شرک کے پھلتے پھولتے باغ کو آباد کرنے کا تصور کرتے ہیں، اور قربان جاؤں اللہ اپنی رحمتوں سے بھر دے امام محمد بن الوہاب کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، امام محمد بن سعود کی قبر کو جنت کی ٹھنڈی ہوائیں پہنچائے، کروٹ کروٹ اللہ جنت دے امام عبدالعزیز آل سعود کو، جنہوں نے اس پاک سرزمین پہ اگی ہوئی شرک کی خاردار جھاڑیوں کو کاٹ ڈالا۔ تمہاری تکبیریں اللہ کے حکم سے تمہاری موت بن کے تم پہ لوٹیں گی۔ اللہ اس پاک سرزمین کی حفاظت فرما، یہاں کے ذمہ داران کی حفاظت فرما، یہاں کے علماء کی حفاظت فرما، یہاں قبر پرستی کا بوٹا پنپ نہیں سکا تیرے فضل سے اور تیرے اولیاء کی محنتوں سے۔ اللہ اس دیش کی ایسے ہی حفاظت فرما، برے خواب دیکھنے والے مر جائیں اور یہاں پہ توحید کا دور دورہ باقی رہے، شرک کی غلاظتوں کی جھاڑیاں یہاں پہ نہ اگنے دینا۔ ابو بکر صدیق کے علاوہ اگر میں خلیل پکڑتا کسی کو تو ابو بکر صدیق کو پکڑتا، لیکن میرا خلیل میرا اللہ ہے۔ اور پھر سنیے، خبردار، امام الانبیاء کا جملہ سنیے،
امام کائنات کا جملہ سنیے، محمد کریم کا جملہ سنیے، اللہ کی قسم اگر آپ کے دل میں مصطفیٰ کی محبت کا ایک ذرہ ہے تو میں آپ کے کان کھلوا کر دل کے نہال خانوں تک امام کائنات کا جملہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا تم لوگ اپنے انبیاء علیہم السلام اور نیک لوگوں کی قبروں کو وہ لوگ مسجدیں بنا لیتے تھے، خبردار تم اولیاء اللہ اور انبیاء کی قبروں کو مسجدیں نہ بنانا، میں تمہیں اس بات سے روک رہا ہوں۔ قبروں کو پختہ کرنے سے، گنبد بنانے سے، مسجدیں بنانے سے، سجدہ گاہیں بنانے سے محمد الرسول اللہ نے روکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں یہ تانا دینے والا تسی بھابی ہو، کل جمعے سو محمد بن عبد الوہاب کے پیروکار ہو، ہم محمد الرسول اللہ کے پیروکار ہیں، محمد الوہاب کے۔ اگر ان کا بھی کوئی جملہ محمد کریم سے ٹکرائے گا، رب محمد کی قسم محمد عبد الوہاب کے جملوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، محمد الرسول اللہ کی بات کو چھوڑا۔ میرے نبی فرما رہے ہیں میں منع کر کے جا رہا ہوں قبروں پہ سجدہ گاہیں نہ بنانا۔ آئیے احادیث کے بعد ائمہ دین اور محدثین کے اقوال سنتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبروں پہ مسجدیں بنانے سے متعلق تمام گروہوں کے علماء صراحت کر گئے کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ عمل منع ہے، لہذا انبیاء، بزرگان دین اور بادشاہوں کی قبروں پہ جو مسجد تعمیر ہوئی، ان قبروں کو ان مسجدوں سے جدا کرنا ضروری ہے۔ یہ ایسا قول ہے کہ کسی عالم نے، مشہور و معروف عالم نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ شیخ الاسلام مزید فرماتے ہیں کسی وجہ سے قبروں پہ مسجدیں جنہیں مزارات کہا جاتا ہے، نہ یہ پہلے تھی نہ ان کی یہ تعظیم تھی، کیونکہ یہ مسلمانوں کا دین نہیں، مشرکوں کا دین ہے۔ یہ دین مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ اہل شرک کا دین ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء کرام نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر اور دوسروں کی قبروں پہ مسجدیں بنانے سے منع کیا، اس اندیشے کے پیش نظر روکا کہ اس کی تعظیم میں غلو نہ ہونا لگے، لوگ اضافہ نہ کرنا شروع کر دیں اور اس بنا پر لوگ فتنہ قبور میں مبتلا نہ ہو جائیں، جو بسا اوقات انسان کو کفر کی وادی تک لے کر جاتا ہے، جیسے کہ پہلی امتوں کے ساتھ شیطان نے یہی فعل کیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے مکہ مکرمہ میں ائمہ کرام کو دیکھا، وہ اس قسم کی عمارت کو گرانے کا حکم دیتے تھے۔ اگر انہیں ایسی کوئی بلڈنگ نظر آ جاتی جو کسی بزرگ کی قبر پہ مسجد بنی ہوئی تو اس کو گرانے کا حکم دیتے، اور ان کے اس فعل کی تائید ہوتی ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ آپ کا فرمان ہے تمہیں جو اونچی قبر نظر آئے اسے برابر کر دو۔ سماحت الشیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث مبارکہ ہے، پیارے نبی کا فرمان ہے کہ لعنت ہو یہودیوں پر۔ اس حدیث کی تشریح میں، شرح میں شیخ محمد ابن عثیمین رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی کی قبر نبی کی یا اللہ کے کسی ولی کی، اس کی قبر پہ مسجد بنانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا۔ حالانکہ انبیاء نیک لوگوں میں سب سے افضل لوگ ہیں، انبیاء نیکوں میں وہ 4 مراتب جس کا قرآن حکیم کی آیت میں ذکر ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، وہ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائے گا جن پہ اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو نبیوں کا مقام سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبروں پہ مسجدیں بنانے سے منع کر رہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ ممانعت کی احادیث ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں جو ان احادیث مبارکہ پہ غور کرے گا اس کو بلا شبہ یقین ہو جائے گا اور واضح ہو جائے گا کہ قبروں پہ مسجدیں بنانا حرام ہے، بلکہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ ان احادیث میں لعنت کی وعید آئی ہے، اور لعنت کی وعید اسی کے لیے آتی ہے جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور بڑا شدید جملہ استعمال ہوا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں بدترین مخلوق ہے، وہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے ہوا ہے۔ علامہ امیر صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ احادیث جن میں لعنت کی گئی یا جن احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس عمل کو یہود و نصارہ کے عمل سے تشبیہ دی گئی، اور آپ نے فرمایا میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی اللہ کے علاوہ پوجا کی جائے، اس کا نتیجہ ہے کہ قبروں پہ تعمیر کرنا، قبروں کو خوبصورت بنانا، تزئین کرنا، چونا گچ کرنا، آراستہ کرنا، سجانا، ان کے اوپر چادریں چڑھانا یا ان کی چھتوں پہ گنبدوں پہ چادریں چڑھانا، قبروں کی دیواروں کو چومنا چھونا، یہ سب حرام عمل ہے، اور یہ سب تھوڑے ہی عرصے کے بعد جہالت کے
پھیل جانے کے بعد بت پرستی کی طرف لے جانے والا ایک راستہ ہے. سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ صحیح احادیث اور اس طرح کی اور جتنی باقی روایات ہیں ان کا معنی یہ ہے وہ تمام ان مساجد میں نماز کو حرام جاننے کا حرام قرار دینے کے لیے کافی ہیں جن مسجدوں میں قبریں ہوں اور ان قبروں پہ مسجدیں بنانا بھی حرام ہے. قبروں پہ مسجدیں بنانا بھی حرام ہے اور ایسی مسجدوں میں نماز بھی ناجائز ہے جن مسجدوں کے اندر قبریں ہوں. جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے چونا گچ کرنے سے منع فرمایا. چنانچہ ابن عباس رحمہ اللہ فرما رہے ہیں چنانچہ تمام مسلمان حکمرانوں پہ لازم ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ قبروں پہ تعمیرات سے روکے, قبروں پہ کمپلیکس بنانے سے روکے, قبروں پہ قبے بنانے سے روکے, قبروں کو چونا گچ کرنے اور آراستہ کرنے سے روکے, کیونکہ قبر پہ آنے سے مقصد جو ہے وہ آخرت کی یاد ہے. اور جو قبروں پہ اس طرح آراستہ, خوشبوئیں, لائٹنگ یہ ساری چیزیں ہوں گی تو وہاں نہ آخرت یاد آئے گی نہ موت یاد آئے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کے پیغام کو پھیلانے والا بنائے, عمل کرنے والا بنائے, اس کی نصیحت آگے پہنچانے والا بنائے, اس کی دعوت دیتے ہوئے اللہ اپنے پاس بلائے اور اس حال میں بلائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.